Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 729. Wise in Kadiako Jamaat Khana Dar es Salaam on the 5th of March 1981. Guru Nanak Swami ne prediye se to huara na dida प्रीत बंधाणी एवी प्रीत बंधाणी निशा श्याम तुम सुने प्रीत बंधानी। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात करो दीनदारो। अल्लाह मोमिनो, मैं बहुत वक्त के बाद आपके पास ये इंसान के वक्त आया हूँ। सलवात हाजिर इमाम के नाम पर नहीं होती, सलवात हाजिर इमाम के ऊपर होती है। हम जब कहते हैं सलवात पढ़ो तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हाजिर इमाम के नाम पे सलवात पढ़ो, हाजिर इमाम के ऊपर सलवात पढ़ो। आप दुआ पढ़ते हो, इस दुआ के अंदर क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ऐ अल्लाह तू सलामती भेज, अला मुहम्मदन व आल मुहम्मद, यानी मैंने शॉर्ट कर दिया है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन मुस्तफा व अला अली मिल मुर्तजा व अलल अइमतिल अतहार। ये सलवात इस तरह की है कि सलवात मोहम्मद के ऊपर, सलवात अली मुर्तजा के ऊपर और सलवात कुल इमामों के ऊपर। सलवात के जो प्रोनाउंसिएशन हैं वो भी बहुत दफा कभी मैयत या कोई तस्बीहें निकलती हैं तो उसके अंदर अच्छी तरह सलवात नहीं पढ़ी जाती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद बहुत दफा यूं पढ़े जाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, कोई कहता मुहम्मदुन कहता है, कोई मुहम्मदिन कहता है, दोनों गलत है। मुहम्मदुन भी नहीं कहो, मुहम्मदिन भी नहीं कहो, मुहम्मदन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। तो सलवात जो है वो हमारे मजहब की, इस्लाम के अंदर बहुत बड़ी खूबी की चीज है। सारा दिन सलवात पढ़ो। मेरी चांद रात आती है परसों, इसके अंदर आप फरमान सुनोगे। इमाम सुल्तान मोहम्मद शेख फरमाया, चांद रात की मजलिस मैंने बनाई और इसलिए बनाई कि जो आदमी इसका मेंबर बने उसकी वफात के बाद उसके लिए मस्जिद बनाओ और उसके लिए सलवात की तख्ती निकालो। मौला फरमाया सलवात बहुत पढ़ो, मोहम्मद पर दरूद बहुत भेजो, सलवात को दुरूद कहते हैं। और एक और बात का मैं ध्यान दूं, सलवात जब हम पढ़ते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली हाथ ऊपर चले जाता है। ये सलवात पढ़ने के ऊपर हमारा हाथ नहीं होता। हम जब इमामों का, नबियों का नाम लेते हैं तो उस नाम की वजह से हम
نمن کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور ان کے پاؤں ہاتھ کو چومتے ہیں. تو پہلا ہمارا ہاتھ پیشانی پہ یعنی آنکھوں کے اوپر جانا چاہیے اور پھر ہونٹوں پہ آ کے ہم لوگ چمن کرتے ہیں. کوئی 2-3 دفعہ ہاتھ اونچا نیچا کرتا ہے، وہ بات برابر نہیں، جو کہ یہ چیز اسکول میں سکھانی چاہیے. لیکن ٹیچروں کے اوپر میں کیا کہوں، اس لیے میں خود ٹیچر بن کے، اور مشنری ویسے بھی ٹیچر ہی ہوتے ہیں نا، میں جماعت کا دھیان کھینچتا ہوں کہ صلوات کس طرح سے پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آل محمد کو تھوڑا لمبا کرو، و آل محمد صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. زندہ رہو. ایسا گورنر مرشد ہمیں ملا جس کی سیوا کرنے سے، عبادت کرنے سے، یاد کرنے سے ہمیں دیدار ملتا ہے. آج میں یہاں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا واز کر رہا ہوں اور اس وقت مولانا حاضر امام نیروبی کے اندر منڈپ میں وہاں کی جماعت کو دیدار نوازش کر رہے ہیں. مجھے آج ہی فرمان ملے، مولانا حاضر امام نے پہلے دن منگلوار کو منڈپ میں آ کے جو فرمان کیے، میں آپ کو وہ فرمان سناتا ہوں. اگرچہ میں خود وہاں حاضر نہیں تھا، مگر سیکنڈ ہینڈ چیز ہے، ہو سکتا ہے کہنے والے نے کوئی چیز اس میں چھوڑ بھی دی ہو. امام زمان نے اس بات کے اوپر بڑا زور دیا وہاں کی جماعت کو کہ تم اس وقت دنیا کی ایسی حالت میں سے پسار ہو رہے ہو کہ جس حالت کے اندر دل ٹھکانے رکھنا بڑا مشکل ہے. ساری دنیا کے اندر اس وقت پیسے کی اکنامک کنڈیشن حالت بڑی خراب ہے. مولا فرمایا کہ جو پیسے والے ملک اور دیش ہیں وہ خود بھی تکلیف میں ہیں، اور وہ جو دیش جو غریب دیش ہیں ان کے اوپر تو تکلیف اور بھی آئے گی. آپ کو کبھی یاد ہو رہے 79 میں حضرت امام جب لندن پدرامنی فرمائی تو میں گئے برس آ کے جماعتوں کے اندر لندن کی جماعت کی کیے ہوئے فرمان یہاں سنائے تھے. اس کے اندر بھی مولانا حضرت امام نے لگ بھگ ہر روز اس بات کے اوپر زور دیا کہ تم پیسے کا دھیان رکھو، خرچہ کم کرو، اور دنیا کے اندر مندی شروع ہو چکی ہے. 77 کی سال میں یعنی 3.5 برس ہوئے اس بات کو. مولانا حضرت امام ڈھاکہ گئے تھے. ڈھاکہ کے اندر حضرت امام نے یہ فرمان فرمایا کہ برس 1.5 برس کے اندر دنیا کے اندر مندی شروع ہو جائے گی اور بہت لمبا ٹائم چلے گی، بہت لمبا ٹائم. لندن کے اندر بھی آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مندی جلدی سے ختم نہیں ہوئے گی، آخری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گی، آخری دنیا کے اندر تکلیف ہوگی. حضرت امام فرمایا اپنا خرچہ کم کرو. یہ نیروبی کے فرمان ہیں ابھی کے. اپنا خرچہ کم کرو، اب کا بھگکا چھوڑ دو، سمپل سادہ جیون گزارو. اور یہ سمے جو جا رہا ہے اس کے اندر دنیا کے اندر آپ کا خیال کمتی کر کے دین کے اوپر خیال زیادہ ڈالو. اپنی روحانیت کا خیال زیادہ کرو، دنیا کی موج شوق میں سے دل نکالو. حضرت امام نے جتنے فرمان کیے ہیں اور کرے گا، ہمارے پاس وہ فرمان آ جائیں گے، جماعتوں کو پھر بھی سنائے جائیں گے. لیکن اس وقت ہمارے سامنے جو ہمارے ملک میں حالت چالو ہے دینداروں، اگر آپ روز چھاپا پڑھتے ہو تو آپ کو پتا ہے، اور اگر نہیں پڑھتے تو میں آپ کو کہتا ہوں روز چھاپا پڑھو، کیونکہ یہ فرمان ہے حضرت امام کا. چھاپا پڑھنا حضرت امام نے فرمان کیا ہے. دار السلام کے اندر جب حضرت امام تخت نشینی سے پہلے آئے تھے بیعت کرنے کے لیے تو اس وقت کے یہ فرمان ہیں
ہر روز چھاپا پڑھو، اور ماں باپ فرمایا اس میں جو لیڈنگ آرٹیکل ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ دھیان دو، کارن کہ لیڈنگ آرٹیکل کبھی کبھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ ریڈیو سنو تاکہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تمہارے دل کے اندر وہ چیز رہے۔ عیش آرام، کھانا پینا، کپڑا لتا، در داگینا، موج شوق، سنیما، گاڑی موٹر، کیا یہی ہمارا جیون ہے؟ 4 دن کی ہماری زندگی، 4 دن کی، 1 دن بچپن کا، 1 دن جوانی کا، 1 دن مڈل ایج کا، 1 دن بڑھاپے کا، یہ 4 دن کی زندگی ہے۔ 4 دن رہنا بندے جھوٹ کیوں کماوے، 4 دن رہنا ہے، اور یہ 4 دن کے اندر اتنا فین فطور ہمارا۔ مولانا حضرت امام کے بیت الخیال کے جو فرمان ہیں اور دوسرے فرمان کو امن دی، مولا فرمایا کہ تمہاری اس دنیا کی جو زندگی ہے کبھی وہ 100 برس کی بھی ہے، تو اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے سامنے یہ 100 برس کی زندگی کچھ بھی نہیں، 1 سیکنڈ برابر بھی نہیں۔ ہماری اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے، ہماری اصل زندگی تو روحانی زندگی ہے۔ دنیا میں کیا لے کے جانا ہے؟ ہنس کے جیو گے تو بھی جیو گے، رو کے جیو گے تو بھی جیو گے۔ اس دنیا کے اندر گناہ کر کے ہم مر جائیں گے تو بھی موت تو آنے والی ہے، اور نیکیاں کر کے جیئیں گے تو بھی موت آنے والی ہے۔ موت تو کسی کو چھوڑنے والی نہیں۔ ہمیں کبھی اس بات کا خیال نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم انسان جو ہیں، ہم یعنی اسماعیلی دنیا کے لوگوں جیسے نہیں۔ ہمارے پاس حاضر امام ہے، ہمارے پاس نورانی ہدایت ہے۔ دنیا میں کسی بھی دھرم کے اندر یہ چیز نہیں جو ہمارے لیے ہے۔ اس لیے مومنو ہمارے اوپر تو یہ بہت بڑا بوجھ ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم دنیا کے لوگوں سے اچھا جیون گزارے، ہم اچھے بنے، ہمارے جیون کے اندر نیکی ریتی ہوئے، آنیسٹی ہوئے، جھوٹ، دگا، پھٹکا، فریب۔ اس کے لیے میں نے گئے بھی بڑے جماعت خانے میں آواز کی، 2 روز ہوئے، اس میں بھی میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس وقت ہماری نظر کے سامنے دولت، پیسہ بہت قیمتی ہو گیا ہے، ہماری زندگی کا ڈھیر بن گیا ہے۔ ہم نے پیسے کو خدا مان لیا ہے۔ ہم نے بیعت حضرت امام کی ہے، لیکن حکم ہم پیسے کا مانتے ہیں، حضرت امام کا حکم نہیں مانتے۔ حضرت امام فرمایا آنےسٹ بنو، نیتیوان بنو، دگا فریب نہ کرو، لیکن ہم حضرت امام کے اس حکم کو آنکھیں بند کر کے پی جاتے ہیں، اور ہم پیسہ کماتے ہیں دگا فریب سے، جھوٹ سے، نندا سے، 420 کے دھندے کر کے۔ اور پیسہ کما کے کیا کرتے ہیں؟ موج شوق کرتے ہیں، مرغیاں کھاتے ہیں، سنیما میں جاتے ہیں، ویڈیو لیتے ہیں، موج شوق کرتے ہیں، فین فطور کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنیما جانا گناہ ہے، میرا یہ مطلب نہیں کہ گاڑی میں گھومنا گناہ ہے، میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مرغی کھاؤ تو کوئی اس میں زہر ہے یا حرام ہے۔ میرا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارا جیون انہی چیزوں کے پیچھے پڑ گیا ہے، ہم دنیا کی چیزیں بھول گئے ہیں۔ آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، نیاز کا دن ہے۔ کل آپ دیکھنا ہر جماعت خانے کے اندر آدمی کافی ہوئیں گے، لیکن پرسوں شنیچروار ہے، بہت آدمی ہوئیں گے کیونکہ چاندرات ہے۔ لیکن جس دن چاندرات نہیں، ایسے شنیچروار کو جماعت خانے میں آؤ، آدھی حاضری بھی نہیں ہوتی، آدھی بھی نہیں۔ اور صبح کے وقت تو جن جارو بڑے جماعت خانے، ایک دن میں واشنگٹن چلا گیا، 25 آدمی تھے۔ اوپانگا کی حالت دیکھتا ہوں تو 25-30 آدمی ہوتے، کبھی 50 بائیاں ہوئیں گی۔ ایک دن میں کڑیاکو میں بھی یوں ہی آؤں گا کسی دن،
خبر کیے بغیر. لیکن آپ لوگ جو آتے ہو اور یہ بیت الخیال کے مفتی کامڑیا بیٹھے ہیں, میں نے ابھی تک پوچھا نہیں کہ مفتی صاحب صبح کی حاضری کتنی ہوتی ہے. کیا ہمارے پاس بیت الخیال کا بول نہیں؟ کیا ہم نے امام کو وصیت نہیں دیا؟ کیا ہمیں مرنا نہیں؟ کیا ہمیں خدا کو حساب نہیں دینا؟ یہ جو کچھ بھی یہ بنگلے موٹر بنا رکھے ہیں, بینک بیلنس بنائے ہیں, یہ چھاتی کے اوپر باندھ کے جائیں گے ہم؟ سب کچھ ادھر رہ جائے گا. ریچ کر کمانی کرو, ایسا بچاؤ, اور اپنے آنے والے وقت کے لیے وہ پیسہ کام آوے, اس کے لیے پیسہ بچانا کچھ برا نہیں. لیکن پیسے کی محبت وہ تو بہت ظلم ہے. پیسہ اس لیے بچایا جائے کہ ہم نیک کام کریں. امام فرمایا کر کسر کرو, اپنے جیون کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو لو کرو, نیچا دھورن کرو, پیسے بناؤ. حضرت امام نے نیروبی میں فرمان فرماتے فرماتے فرمایا, تمہارے باپ دادا نے ادھر آ کے انڈیا پاکستان سے کتنی محنت کی, کتنا دکھ اٹھایا, اس کا پھل آج تم لوگ کھا رہے ہو. اگر آج تم پیسہ نہیں بچاؤ گے تو تمہاری جو اولاد ہوگی اس کو بہت دکھ اٹھانا پڑے گا. ماما فرمایا آج تم پیسہ کو پھینک دیتے ہو, یعنی فضول خرچ کرتے ہو, جہاں ضرورت نہیں وہاں بھی خرچ کرتے ہو. مولا فرمایا پیسہ بچاؤ کہ جو تم کو 3 پیڑھی تک کام آوے. 3 پیڑھی تم کو کام آوے, تمہاری اولاد کو کام آوے, اس کی اولاد کو کام آوے. یہی فرمان صاحب نے لندن کے اندر 1.5 برس پہلے فرمایا. ماما فرمایا کہ پیسے کی حالت ایسی ہے دنیا کے اندر کہ اس کو فضول خرچی میں مت ڈالو, سخت محنت کرو, اور تم کو سخت محنت کرنی پڑے گی آنے والے برسوں کے اندر. تھنک اباؤٹ یور گرانڈ چلڈرن. وہی بات صاحب نے ادھر نیروبی میں فرمائی کہ تمہاری 3 پیڑھی کا خیال کرو, اور لندن میں فرمایا تمہارے گرانڈ چلڈرن کا خیال کرو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر اس وقت موج شوق کے اندر سب پیسہ برباد کر ڈالو گے تو جو انفلیشن ختم ہو کے ابھی مندی آ رہی ہے, بزنس بند ہو جائیں گے. ابھی سے بزنس کی حالت خراب ہو رہی ہے. جب بزنس خراب ہوتا ہے تو مرد لوگوں کے اوپر خاص طور پہ, یا وہ بائیاں کہ جو بزنس کرتی ہیں ان کو پتا ہے مغز کے اوپر کتنی بیاضی پیدا کرتی ہے یہ کنڈیشن. لین دین کا جو حساب کتاب ہے, بینکنگ سسٹم ہے, ویپاریوں کے پاس لین دین ہے, اس کے اندر جب منڈی آتی ہے, بزنس کے اوپر اثر ہوتا ہے, تو اس کا اثر آدمی کے مغز کے اوپر رہتا ہے. یہ چیز انسان کو ایک اسٹریس میں, مینٹل اسٹریس کہتے ہیں کھچاؤ, اس کو اریٹیٹ کر دیتی ہے. کئیوں آدمیوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, وہ گلومی بن جاتے ہیں, اداس رہتے ہیں, ہنسی نکل جاتی ہے ان کے ہونٹوں سے. اس میں سے ایک ہی چیز انسان کو بچاتی ہے, اور وہ ہے ہماری عبادت. مولا فرمایا دنیاوی جیون کی طرف زیادہ دھیان نکال کے روحانی جیون کی طرف زیادہ دھیان ڈالو. ہر وقت امام کو, مولا کو, اپنے پیدا کرنے والے کو یاد کرو. روحانی جیون کو بڑھاؤ, روحانی جیون میں زیادہ ٹائم یوز کرو, اپنی عاقبت کا خیال زیادہ رکھو. دن بدن دنیا خراب ہوئے گی. آج میں 20 برس سے جماعتوں کے اندر وعظیں کرتا آیا ہوں. وعظیں تو میں کرتا ہوں 50 برس سے, لیکن گئے 20 برس سے میری وعظیں آپ ریکارڈنگ میں سنو, کیونکہ میں تو امام کے فرمانوں کے اوپر مد نظر رکھ کے تو واعظ کرتا ہوں. گئے 20 برس سے میں جماعتوں کے اندر یہی کہتا آیا ہوں کہ وقت خراب آ رہا ہے, آ رہا ہے, آئے گا. آج بھی کہتا ہوں اور 20 برس کے بعد بھی کہوں گا کہ وقت خراب آئے گا. یہ وقت خراب ہوتا جائے گا. 10-20 برس نہیں, کداچ 100 برس, 100 برس دنیا نیچے جا رہی ہے.
مورالٹی کے اندر، کیریکٹر کے اندر، نیتی ریتی کے اندر، دھرم کی درشٹی سے دنیا نیچے جا رہی ہے، دنیا گرتی جا رہی ہے. ظلم بڑھتا جائے گا، انیتی بڑھتی جائے گی، مار دھار بڑھتی جائے گی، خون خرابہ بڑھتا جائے گا، قتل خون بڑھتے جائیں گے، چوری چکاری بڑھتی جائے گی، لوٹ پھاٹ بڑھتی جائے گی، بیماری بڑھتی جائے گی، روگ چہرہ بڑھتا جائے گا، دھرتی کم بڑھتے جائیں گے، واوا جوڑا بڑھتا جائے گا. ہر طرح سے دنیا کے اندر خرابیاں بڑھتی جائیں گی. دینداروں 100 برس تلک بڑھیں گی. حضرت امام نے تو 3 پیڑھی کی ابھی بات کی ہے، شاید 20 برس ٹھہر کے واپس کہے گا 3 پیڑھیاں اور ہیں. اور میں جو یہ آپ کو 100 برس کی بات کہی تو اپنے من سے گڑ کے نہیں کہی ہے، میں نے بھی پیروں کے گنان اور اماموں کے فرمانے سے نکال کے آپ کو بتایا. آپ سب چیزیں نہیں پڑھ سکتے. رات کو آپ کو ویڈیو دیکھنا ہے، بیت الخیال میں آنا نہیں، آخا دن آپ کا دنیا کی مار دھاڑ میں جاتا ہے، شام کو بھی جماعت خانے میں کوئی آتا ہے. آپ کو فرصت کی طرح کے گنان کی چوپڑی لے کے پڑھو؟ آپ کو کہاں فرصت ہے کہ فرمان کی کتاب لے کے بیٹھو اور پڑھو؟ آپ کو کہاں فرصت ہے کہ آپ کوئی اچھی طرح سے گنان فرمان کے اوپر سوچو اور وچار کرو؟ کھاؤ پیو عیش کرو مزے کرو، یہ ہمارے دھندے ہیں، ان سے ہمارا دکھ بڑھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا دنیا کا کوئی ایسا دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہ ہوئے. اگر بیمار ہو تو خدا نے بیمار نہیں کیا، اپنی بھول سے بیمار پڑے ہو. اگر اور کوئی دکھ ہے تو خدا نے نہیں بھیجا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تم کو وہ دکھ ملا ہے. کوئی بھی دکھ، میاں بیوی کا جھگڑا ہے وہ بھی دکھ ہے، باپ بیٹے کی انبناؤ ہے وہ بھی دکھ ہے، مال دولت کی انبناؤ ہے وہ بھی دکھ ہے. چوری ہو گئی، آگ لگی، لوٹ پاٹ ہو گیا، رشوت والے کھا گئے، دوسرے لوگ کھا گئے، لیندار کھا گئے، قرض لینے والے کھا گئے، ادھار مانگنے والے کھا گئے، جدھر پیسہ ڈالا ختم ہو گیا. یہ سب دکھ، یہ تمام گناہ کی نشانیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں. خدا کسی سے ظلم نہیں کرتا. جیرے بھائی رے رہن دی تھاکی نے بین دی تھاکی سے سندر کایا ایک نہ تھا کی کوئی مایا جی. رین یعنی جو عمر جا رہی ہے اور سمے سب تھک گیا، ہماری کایا بھی تھک گئی، بوڑھے ہو گئے، جو جوانی کا دم خم تھا نکل گیا، دانت گر گئے، آنکھیں کمزور ہو گئی، کمر جھک گئی، جھریاں پڑ گئی. اب ہاتھ کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو اٹھتا نہیں. ایک دن میری ماں، اس کو پارکنسن کی بیماری تھی، کھانا کھانے کے لیے ایک لقمہ توڑا، ہاتھ اتنا کانپنے لگا کہ منہ تک لقمہ نہ جا سکا. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ انسان کی حالت ہے. ایک ایسا سمے ہوتا ہے کہ انسان بھاگتا دوڑتا ہے. جوانی میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، مگر جب بڑھاپا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے انسان کھانا نہیں کھا سکتا. کبھی انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ سنداس پیشاب جو کچھ بھی ہے وہ کھٹلے میں ہی کر دیتا ہے اور یوں نکل جاتا ہے کہ اس بیچارے کو پتہ نہیں لگتا. اس عمر سے ہم پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے وہ ہمیں معلوم نہیں. ہماری موت کیسے ہوئے گی ہمیں پتہ نہیں.
اچھی موت خدا دے دے، کیونکہ ذلت کی موت بھی ہوتی ہے، وہ موت کے جس موت میں نیاز ملے، یالی کا جاب کرنے کا ٹائم ملے، مکھی کا مڑیا کی دعا ملے، جماعت سے معافی مانگنے کا موقع ملے، نصیبدار اس کی موت۔ یکایک موت آ گئی، دل کی دل میں رہ گئی، جیو کے گناہ ثواب سب ساتھ چلے گئے۔ ایک نہ تھاتی پوری مایا، مایا نہیں تھکی، موہ ممتا مایا نہ تھکی۔ شام کے وقت ساری دنیا کا دھندا وغیرہ خلاص کر کے کوئی ڈانس اور ڈسکو میں جاتا ہے، کوئی کلبوں میں جاتا ہے، کوئی سنیما جاتا ہے، لیکن ایک اسماعیلی بچے کے لیے یہ چیزیں برابر نہیں۔ اسماعیلی مذہب میں آنا خوش نصیبی کی بات ہے، مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ تو سمجھنے کی بات ہے، کرو گے آپ کو فائدہ ملے گا، نہیں کرو گے آپ کو نقصان ہوئے گا۔ حاضر امام کو دل میں ضرور درد ہوگا کہ میرے روحانی بچے دکھی ہو رہے ہیں، میری بات نہیں مانتے۔ شام کو کیا کرتے ہو دینداروں، کیوں جماعت خانی نہیں آتے؟ ہمارے 5 جماعت خانوں کے اندر شام کی حاضری گھٹ گئی ہے۔ بہت ٹائم سے میں اب کنٹری میں نہیں گیا، لیکن اب کنٹری کے لوگ جب آتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں مشنری صاحب آؤ نا ایک دفعہ، جماعت کو بہت ضرورت ہے، بھائی کی حاضری گھٹ گئی، صبح کوئی نہیں آتا۔ دینداروں، اس حالت کو جاری رکھنا، یہ حالت قائم رہے، وہ ٹھیک نہیں۔ میرے اوپر فرض ہے مشنری کے طور پہ میں آپ کا دھیان کھینچتا ہوں، حضرت امام بھی دھیان کھینچتا اپنے فرمان کر کے جو ابھی نیروبی میں فرمان کیے۔ میں تو آپ کے پاس آج ہی کرتا ہوں کہ آپ آؤ، خدا کے لیے، اپنے جیو کے لیے آؤ۔ خدا کا تو واسطہ اس لیے دیا کہ آپ کو جاگروتی ہوئے، آپ کے من میں خیال پیدا ہوئے۔ ایک دن تو ایسا سوئیں گے کہ پھر نہ سگیوں پاسا، ستے ستے کہتے برس نکل گئے۔ پیر نے گنان میں فرمایا قبر میں پڑے رہو گے، سیدھے چت لٹا دیا جائے گا، صدیاں نکل جائیں گی، پاسا پھرا نہیں سکو گے۔ آج رات کو اتنا سوتے ہو، نہ شام کو جماعت کھانے آتے ہو، نہ صبح جماعت کھانے آتے ہو، کیا خدا کا ڈر نہیں؟ مرنا نہیں؟ کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ کسی کو پرومس دیا ہے تو وہ پرومس تو پورا کرو۔ حضرت امام کو بیعت دے کہ ہم نے پرومس کیا، یا مولا میں تیرا حکم مانوں گا، تو میرا مرشد ہے، میں تیرا مرید ہوں، اور مرید کا فرض یہ ہے مولا کا حکم ماننا۔ جس آدمی نے حضرت امام کی بیعت کر کے حکم نہیں مانا وہ مسلمان ضرور ہے لیکن اسماعیلی نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اللہ اور رسول پہ ایمان ہوگا، مگر حضرت امام کے اوپر اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ جو حضرت امام کی جان بوجھ کے نافرمانی کرتا ہے وہ اسماعیلی نہیں، ہاں مسلمان رہتا ہے کیونکہ اللہ رسول کو مانتا ہے۔ امامت کو ماننا صرف اسماعیلی لوگوں کا ہی کام ہے، سنی لوگ امام کو نہیں مانتے۔ شیعہ ناصری ہیں، ان کا امام غائب ہو گیا، بہروں کا امام وہ بھی غائب ہو گیا، اور بھی دوسرے بہت سے زیدیہ ہیں، حسنیہ ہیں، نصیریہ ہیں، لیکن دنیا میں ایک ہی اسماعیلی، ایک ہی قوم ہے کہ جن کے اندر حضرت امام حضرت ناظر موجود بیٹھا ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ اس میں اللہ کا نور ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کے اوپر ہم نے بیعت کی ہوئی ہے کہ امامت کا جو نور ہے وہی خدا کا نور ہے۔ امام کی تابعداری کرنا، امام کا فرمان ماننا، وہی اللہ کی تابعداری ہے اور اللہ کی فرمان برداری ہے۔ اسماعیلی دین کا سارا پایا حضرت امام کی فرمان برداری کے اوپر ہے۔ کبھی ہم نے حضرت امام کی بیعت کی اور پھر ہم نے اس کا حکم نہیں مانا تو ہم اسماعیلی نہیں رہتے۔ بھلے اسماعیلی مذہب میں شریف کے حساب سے رہتے ہیں لیکن دل ایمان اسماعیلی مذہب میں سے نکل جاتا ہے۔ توبہ کرو، اپنے گناہوں کا خیال کر کے مولا کے پاس معافی چاہو، اپنے جیون کو بدلاؤ۔ اس وقت ہم اسماعیلی لوگ
جو اس حالت میں تنزانیہ کے اندر جا رہے ہیں. گئے کچھ برسوں سے ہماری موج شوق بہت بڑھ گئی ہے. یہ موج شوق ابھی گھٹاؤ بلکہ بند کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ بند کرو. کبھی بند نہیں ہو سکتی ایک تو اس کو گھٹاؤ اور آپ سے 6 مہینے کے اندر بند کرو. میں آج جماعت خانے میں کھڑا ہوں. ایک دن ویڈیو جن کے گھروں میں ہے نا ان کو تکلیف ہوئے گی. میں کہتا ہوں جن کے گھروں میں ویڈیو ہیں ان کو تکلیف ہوئے گی. میری اس بات کو گانٹھ مار لینا. اس کو جتنا جلدی بنے نکال ڈالو. 2 گاڑیوں میں سے 1 گاڑی بنا ڈالو. پیٹرول کم کرو. جتنا بن سکے پاؤں سے زیادہ چلو. ضرورت کے سوا گاڑی میں مت جاؤ. محض گھومنا پھرنا گاڑی کے اندر چلو دریا کا ایک چکر لگانے اب وہ سمے نہیں ہے. دیکھو دینداروں، اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا بنائی تب سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ہدایت دورونی کرتا آیا. اپنے نبیوں کی معرفت سے، اپنے پیروں کی معرفت سے. نبیوں اور پیروں کے ہاتھ کے نیچے مشنری، بھگت، پنڈت، سادھو، مشنری وغیرہ، دائی وغیرہ، مولوی، ملا، جو کچھ بھی آپ کہو، یا اپنے گھر کے اندر جو وڈیل ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، باپ دادا کیا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو، اپنی کٹمب کو، فیملی کو اور مشنری، پنڈت، سادھو جماعتوں کو بولتے رہتے ہیں. جہاں دھرم دین کی باتیں ہیں وہ سمجھ لینا کہ خدا اس کے منہ سے بلوا رہا ہے. کیونکہ اس کو بولنے کا یہ خیال کیوں آیا؟ ابھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھ کو کیوں بھلا یہ خیال آیا کہ میں کڑیاکو کے اندر یہ واز کروں؟ مجھے پریرنا ہوتی ہے اور اس پریرنا کے حساب سے میں بولتا ہوں. یہ پریرنا خدا کی مرضی ہوتی ہے. مانو گے تو کچھ میرا فائدہ ہونے والا نہیں. میں نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی، ہو گئی. نہیں مانو گے میرا کوئی پرسنل نقصان ہونے والا نہیں، آپ کا نقصان ہوگا. ہر نبی نے، قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر نبی نے اپنی امت کو یہ کہا کہ میں نے نبوت کا یا رسالت کا جو کچھ بھی اپنا فرض پورا کیا تم کو سمجھانے کے لیے، میں کوئی اس کا افزانہ یا اس کی کوئی قیمت یا اس کا کوئی پیسہ نہیں مانگتا. میرا اجر تو خدا مجھے دے گا. اسی طرح سے ہم مشنری ہیں یا دائی ہیں یا مولوی ہیں، پنڈت ہیں، جو کچھ بھی دنیا کے اندر اپنے اپنے دھرم کے حساب سے اپنی امت کو، اپنی جماعتوں کو، اپنی قوم کو جو مذہب کی روحانی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو لوگوں کے پاس سے پیسہ لینے کے لیے کوئی بھی آشا نہیں ہوتی، نہ کوئی ابھیلاشا ہوتی ہے. مجھ کو بھی ایسا کچھ نہیں. میں تو اپنا فرض پورا سمجھ رہا ہوں، بلکہ میں اپنی عبادت سمجھ رہا ہوں کہ امام زمان کے فرمان کو لوگوں کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں. میں امام کا ایک منادی ہوں. اے جگ میں پھرے شاہ جی منیری، شاہ پیر گتی گھر وزایوں ہر عالموت شاد کھائے ہو. شاہ جی پھرے جگ میں منیری، کیا بات؟ منیری کہتے ہیں اناؤنسمنٹ کو. ہر زمانے کے اندر نبی، پیر، امام اور ان کے ہاتھ کے نیچے مشنری، بھگت جو کچھ بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کو منیری، منادی کرتے رہتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے رہتے ہیں. اے لوگوں، جھوٹ نہ بولو، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ چھینو، دغا فریب نہ کرو. یہ جو باتیں ہیں یہ خدائی باتیں ہیں، خدائی باتیں ہیں. ایک دن حضرت مولانا مرتضیٰ مشکل کشا اپنی خلافت کے زمانے کے اندر کوفہ کی گلیوں میں سے پسار ہو رہے تھے. لوگ رستے میں بہت دفعہ مولا کو کھڑا کر کے سوال پوچھے، جواب مل جائے مولا پھر آگے جائیں. تو مارکیٹ کے اندر سے نکلے تو مولا نے اعلان کیا
اے व्यापार والوں، میں تم کو اس بات کی یاد ہی دلاتا ہوں کہ ناپ تول میں دغا نہیں کرنا. اگر وزن کرو تو برابر کرو، ناپ کرو، تول کرو تو برابر کرو. اس کے اندر دغا فریب خدا کو پسند نہیں. بہت کم व्यापारी ہیں کہ جو آنےسٹ ہیں. آنےسٹ व्यापारी ضرور ہیں لیکن بہت تھوڑے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، دغا فریب کا جو پیسہ آئے گا نہ وہ پیسہ رہے گا نہ سکھ دے گا. جو پیسہ دغا فریب کر کے ہم نے لیا ہے، بھلے وہ لاکھوں ہوئے کہ ایک دمڑی ہوئے، ایک سینٹ بھی ہوئے، نہ پیسہ وہ رہے گا نہ پیسہ وہ سکھ دے گا، بلکہ جاتے جاتے بھی دکھ دے گا اور جب تھا تبھی بھی دکھ دے گا. حق حلال کا پیسہ وہ رہے گا اور سکھ بھی دے گا، اور مر جاؤ گے تو بعد میں اولاد کو بھی سکھ دے گا. آدھی روٹی کھاؤ مگر سکھ کی کھاؤ، حلال کی کھاؤ. دنیا میں بہت سے بناؤ ہمارے سامنے بنے ہوئے ہیں. اس وقت یہاں ہمارے اس دیش کے اندر دولت کے پیچھے ہم اتنے پڑ گئے ہیں، مال کے پیچھے ہم اتنے پڑ گئے ہیں، موج شوق کے پیچھے اتنے پڑ گئے ہیں، کھیلی پینی کے پیچھے، کپڑے لتے کے پیچھے، گھر پینے کے پیچھے مارا ماری چلی ہوئی ہے. مذہب بھلایا گیا. اس سے ہمارے کیریکٹر کے اوپر، ہمارے آچار وچار کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے. ہمارا اسماعیلی مذہب ہمارے لیے ہمیں روحانیت سکھاتا ہے. مالدار بننا گناہ نہیں، بلکہ حضرت امام تو چاہتا ہے مالدار بنو. حلال راستے سے بھی انسان مال پیدا کر سکتا ہے، کسر کر کے پیسہ بچائے، کوئی گناہ نہیں. ہم کو تو ہمارے امام آج ہزاروں سال سے کہتے آئے ہیں کہ دنیا کے اندر اپنی حالت کو سدھارو. لیکن دنیاوی حالت کو سدھارنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے مذہب کو بگاڑ کے دنیا بنائیں. ہمارا مذہب بگڑے نہیں، ہماری دنیا بھی سدھرے. بے پنکھے پورانے چار پنکھے نرملا. یہ بے پنکھے پورا، کون سے دو پنکھ؟ دنیا اور دین. دونوں پنکھوں میں مومن جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. دھرم کے اندر بھی اپنے دھرم کے فرض پورے کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی اپنے دنیاوی فرض پورے کرتا ہے. اور چار پنکھے نرملا، کہ جی بے پنکھے پورانے چار پنکھے نرملا. تیرے مومن سچا یار ہو جر بھائی. وہ مومن سچا یار ہے. یار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو. مولا کا دوست سچا وہ ہے کہ جو دنیا اور دین دونوں میں پورا ہوئے اور چار پنکھ اس سے نرمل ہوئے. چار سائڈ کون سی؟ کچھ چار پنکھ ہیں: ست، صبوری، کھمیا، دیا. ست یعنی ایمان، اس کا ایمان پوتر ہوئے. نرمل کہتے ہیں صاف ہوئے، کلین ہوئے، پوتر ہوئے، اس میں دویش بھاونا نہ ہوئے. سب اس کا پوتر ہوئے. صبر کرنے والا ہوئے دکھوں کے اوپر، دکھوں کے اوپر صبر کرنے والا ہوئے، یعنی وہ اس میں بھی نرمل ہوئے. زبردستی سے صبر کرے نہیں. یعنی ایک آدمی ہے چھری لے کے سر پہ کھڑا ہے، بیٹھ جائے ادھر. اب بیچارہ صبر کر کے بیٹھ گیا، مگر یہ صبر نہیں، کیونکہ وہ زبردستی بیٹھ گیا ہے، من سے نہیں بیٹھا. ایسا ہی ہم دنیا کی کوئی مجبوری سے صبر کرتے ہیں، وہ صبر نرمل صبر نہیں. خدا کو خوش کرنے کے لیے اگر خدا نخواستہ کوئی بیماری آ گئی، اگر خدا نخواستہ کوئی دکھ آ گیا تو یا مولا میری کوئی بھول ہو گئی، تو رحم کر کے مجھے معاف کر دے،
اور اس کے اوپر اس نے اپنے آپ کو صبر میں رکھ لیا خدا کی خوشنودی کے لیے، خوشی کے لیے، تو وہ صبر نرمل صبر ہے۔ کربلا کے میدان کے اندر یزیدی فوجوں نے پانی بند کر دیا۔ امام علیہ السلام کی جو سائڈ تھی، مولا کی فیملی امام حسین علیہ السلام کی، اور اس کے ساتھ 72 ان کے غلام اور مرید تھے، انہوں نے اس پانی کے اوپر صبر کیا، نہ کسی کو گالی دی، نہ کسی کے خلاف بولے، صبر کیا۔ خود میرے سے ایسی ایک دفعہ بھول ہو چکی کہ مجھے پانی نہ ملا اور میں نے گڑبڑ کر دی، تب مجھے امام حسین علیہ السلام یاد آئے کہ انہوں نے پانی کے اوپر صبر کیا، میں نہ کر سکتا، یعنی میرا صبر اتنا کمزور تھا۔ مگر جو آدمی کو اپنی بھول کے بعد اگر سمجھ آ جائے کہ نہیں میری غلطی ہو گئی، تو یہ بھی عبادت ہے۔ بھول ہو گئی اور آدمی کو اپنی بھول کا پتہ لگ جائے کہ نہیں میرے سے بھول ہو گئی، تو یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن بھول ہو جانے پر بھی آدمی اکڑا رہے کہ نہیں میری بھول نہیں ہوئی، تو وہ ایک تو بھول ہو گئی اس کا گناہ، دوسرا تکبر ہوا اس کا گناہ۔ لیکن بھول ہو گئی اور اس کو مان لے گئے انسان، تو وہ عبادت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ اس کی بھول کو معاف کر دیتا ہے۔ سب سے بری اور خمیاں یہ ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر کچھ ظلم کیا، اگر ہم نے اس ظلم کا بدلہ نہیں لیا، ہم اس کو کھم گئے، خدا کے اوپر چھوڑ دیا، تو یہ نرملتا ہے، خمیاں، جس کو انگلش میں ٹالرنس کہتے ہیں۔ صبر ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، یا خدا کی طرف سے ہمارے اوپر جو کوئی تکلیف آ گئی، وہ صبر ہے، پیشنس۔ لیکن دوسروں نے ہمارے اوپر کچھ ظلم کر دیا، دوسروں نے ہمارے اوپر کچھ تکلیف ڈال دی، اگر اس کو ہم نے اٹھا لیا شانتی سے، تو اس کو ٹالرنس کہتے ہیں، یہ خمیاں ہے۔ ایک بچہ طوفان کر رہا ہے، چیزیں اٹھا کے باپ کو مار رہا ہے، ابھی وہ باپ اس بچے کی چیزیں مار کھا رہا ہے اور یہ کہے کہ مشنری ابو علی نے کہا تھا دوسرے کا ظلم سہن کرتے رہو، تو دیکھو یہاں بھول کر رہے ہو، یہاں بھول کر رہے ہو، یہ خمیاں نہیں ہے۔ اس بچے کو اٹھو، ایک تماشا لگاؤ، کیونکہ اگر تم نے اس بچے کو درست نہیں کیا تو وہ بچہ ایمان سے ہٹ جائے گا، دھرم سے ہٹ جائے گا۔ اس کو ایک تھپڑ مارنا ایک عبادت کرو گے۔ تمہاری فیملی کے اندر اگر کسی نے کوئی گناہ کیا، غلطی کی ہے، یا تمہارا کوئی یار دوست کوئی گناہ کر رہا، غلطی کر رہا، بھول کر رہا ہے، اس کی بھول تو اگر تم نے چھوڑ دیا، نہیں بھلے کرتا ہوئے میرے کو کیا، تو تم نے گناہ کیا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر فرمان کیا ہے کہ اے مسلمانوں، ہمیشہ بھلائی کا حکم کرو اور بدیوں کا سامنا کر کے ان کو خلاص کرو، یعنی بدی کو مٹاؤ، بھلائی کا حکم کرو۔ اس بات کے لیے حکم کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ جو نیکیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو چیتاؤ، اگر اس کو برا بھی لگتا ہے اپنا فرض پورا کرو۔ ایک دفعہ حضرت امام حسن حسین علیہ السلام مسجد میں گئے، چھوٹی چھوٹی عمریں تھیں، مدینہ کی مسجد، دیکھا تو ایک بوڑھی عمر کا آدمی غلط طریقے سے وضو کر رہا تھا۔ مولانا حسن بڑے تھے، ان کی نظر پہنچی چھوٹے بھائی کو، دونوں بھائیوں کے اندر 9 مہینے کا فرق تھا، دونوں ماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، شبر اور شبیر، وہ بھی دونوں 6 مہینے رہے تھے، اور 6 مہینے کے بچے بہت کم بچتے ہیں، دونوں سریکے لگتے تھے، حالانکہ 9 مہینے کے ڈفرنس میں حضرت امام اور پرنس امین محمد کا بھی فرق 9 مہینے کا ہے، اور دونوں ماں کے پیٹ میں 6 مہینے رہے۔ امام حسن کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ بوڑھا آدمی
اس طریقے سے وضو نہیں کرتا جو ہمارے نانا جان نے فرمایا. تو امام حسین بھائی کی طرف دیکھ کے کہے تو کیا کریں گے؟ تو امام حسن نے کہا میں ادھر جا کے جس طرح یہ بوڑھا کرتا ہے نا غلط طریقے سے میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں, تو تم مجھے ٹوکنا, مجھے کہنا نہیں بھائی ہمارے نانا جان نے وضو ایسا سکھایا ہے. امام حسن علیہ السلام جا کے بوڑھے کے پاس بیٹھ کے لوٹے میں سے پانی لے کے پہلے انہوں نے پاؤں دھوئے. حالانکہ سب سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے, پہلے ہاتھ دھو کے پھر منہ میں کلی کرنی چاہیے, گارگل کرنے چاہیے, دانت میں انگلی گھسو, اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرو, پھر اپنی آرک تک یعنی ایلبو تک ہاتھ صاف کرو, اس کے بعد مسا کرو سر کے اوپر یعنی گیلے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو دھو, آخر میں پاؤں دھو گھٹنے چلن. یہ ہے وضو کا طریقہ. اور وہ بوڑھا آدمی سب سے پہلے اس نے پاؤں دھوئے, تو امام حسن نے جا کے بھی پاؤں دھوئے. تو امام حسین اپنے بھائی کو کہتے ہیں بھائی جان آپ نے یہ طریقہ برابر نہیں کیا, ہمارے نانا جان نے ایسا فرمایا کہ پہلے ہاتھ دھویا کرو پھر منہ میں پانی ڈالو. وہ بوڑھے نے سنا اور اس نے اپنے آپ کو چینج کر دیا, اپنے آپ کو چینج کر دیا. قرآن شریف میں اس بات کے لیے جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ کوئی غلطی کرے اس کی غلطی کو ضرور ٹوکو. بہت دفعہ لوگ مجھے کئی کہتے ہیں مشنری صاحب آپ بہت چیکا کرتے ہو, چھوڑ دو, آپ اپنی خوشی پڑے ایسا کرو, جماعت مانے دم پچاڑ کرو, کچھ بھی کرو. تو آج کا مطلب کیا؟ ایک مشنری ہے وہ کوئی ایکٹر نہیں ہے کہ آپ کے دل کو منو کامنا کو راضی کرے, وہ کوئی نٹ نہیں ہے کہ ڈانس کر کے کہ گیت بول کے آپ کو خوشی کرے. مشنری تو ٹیچر ہے. آپ نے اسپیلنگ رانگ کہے اور کبھی ٹیچر کوئی بات نہیں, میں کہا کوئی اس کو ٹیکا کروں تو وہ سدھرے گا؟ وہ لڑکا کبھی نہیں سدھرے گا. مشنری ہیں وہ ٹیچر ہیں, جہاں آپ کی بھول ہوئے گی آپ کو کہا جائے گا, اور وہ آپ کے لیے عبادت ہے. اگر آپ نے اس کو فالو کیا, اپنی بھول کو قبول کرنا خدا کی بندگی ہے. تو ٹالریشن کا مطلب, ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کے اوپر ظلم کر دیا تو خدا کی خاطر اس کا بدلہ نہ لو, چھوڑ دو. یہ ہے خمیاں. لیکن اگر کوئی بھول ہو گئی اور آپ کو کسی نے بھول سدھار دی تو اس کا تھینک یو مانو, شکرانہ ادا کرو, نہیں تو وہ بھول آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتی. سب صبوری خمیاں, چوتھی چیز ہے دیا. اپنے دل کے اندر دیا بھاگ نہ رکھو, ظلم نہ کرو, کسی سے انیائے نہ کرو, کسی کا حق نہ کھاؤ, یہ دیا ہے. دستمند برابر دو, یہ دیا ہے. جو آدمی دستمند نہیں دیتا وہ دیاوان نہیں. جو اپنے فرض پورے نہیں کرتا, مات پتا کے, بیوی بچوں کے, بھائی بہن کے, کٹمب قبیلے کے, دوست برادر کے, جماعت کے, تو وہ نردے آدمی ہے. دیا صرف اتنی ہی نہیں کہ آپ نے کسی جانور کو پانی پلا دیا, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا, یہی کوئی دیا کی بات نہیں. دیا تو بہت بڑی چیز ہے. یہ خدا کی دیا ہے کہ ہم کو اس نے جیون دیا, کھانا پینا دیا اور ہم کو سکھی آباد کیا. تو دینداروں, اچھے مومن وہ ہیں کہ جن کی دنیا اور دین دونوں اچھے ہوئے. دنیا میں بھی اچھے رہو, پاک صاف رہو, اچھی روزی کماؤ, تندرست رہو, ہنستے رہو, نرمل پاک کپڑے پہنو. ضروری نہیں کہ قیمتی کپڑے, سادہ جیون گزارو, لیکن پاک جیون گزارو, پاک جیون. آدھی روٹی کھاؤ مگر پاک روٹی کھاؤ. خدا تعالیٰ برکت دینے والا ہے. مالدار خدا بنا سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں. تو ہمارے ایک مذہب کے اندر یہ جو اصول ہمارے اماموں نے فرمائے کہ نیتی ریتی سے چلو, آنیسٹی سے چلو, پاک صاف جیون گزارو. حضرت امام فرمایا اپنی روحانیت کی طرف زیادہ دھیان دو, دنیا کی موج شوق میں سے دھیان کمتی کرو اور اپنی روحانیت کا دھیان زیادہ کرو.
عبادت کرو، بندگی کرو، دینداروں روز جماعت کرنے آؤ، بھلا کیوں نہیں آتے؟ امام سلطان محمد شاہ فرمایا میں پوچھتا ہوں، امام سلطان محمد شاہ پوچھتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کون سی چیز تم کو جماعت خانے میں آنے سے روکتی ہے، مجھے بتاؤ۔ امام ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں جو شام کو جماعت خانے نہیں آتا دعا پڑھنے کے لیے وہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ مولانا حضرت امام نے ابھی ان فرمانوں میں بھی فرمایا کہ ہر روز جماعت خانے جاؤ، جماعت خانے جا کے جماعت کے ساتھ عبادت کرو کہ مل کے عبادت کرنے کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آوا گرنر سوامی ساتھے جینے جی میں یاریاں، ایسے مولا کے ساتھ جو پہلا پاٹ میں بولا کہ جس نے مولا کی خدمت کی اس کو دیدار ملتا ہے، اور جس نے اپنے مولا کے ساتھ محبت کی اس کے دل میں سے دنیا بسر جاتی ہے۔ بسر جانے کا مطلب یہ کہ دنیا کو وہ نیچے رکھتا ہے، امام کی محبت کو اونچا رکھتا ہے۔ آوا گرنر سوامی ساتھ جن جیوے یاریاں، کن دل کی دنیا وساریاں، تم سو پریت بندھانی، ایوی پریت بندھانی، میٹھا شام کو تم سونے رو لاگو مورا ناتھ جی، تم سو پریت بندھانی۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، آپ کا ایمان زیادہ کرے، 10 پنسوریک میں پورا رہے، ہر بدی برائی سے گناہ سے بچاوے، مولا فرمان بردار مومن بناوے، مولا آپس میں اخلاص محبت دے دے، مولا آپ کے دلوں کو نور سے روشن کرے، مولانا حاضر امام دین میں دنیا میں بھلائی دے دے، خیر دے دے، برکت دے دے، مولانا حاضر امام ہر بدی برائی ہر بلا آفت آپ سے دور کرے، بیماری دفع کرے، تنگی دور کرے، کتب قبیلے کو سکھی آباد کرے، مولا آپ کی جان مال میں، حال میں، اولاد میں، آبرو عزت میں برکت دے دے، زہر باطن دیدار نصیب کرے۔